السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فاتح اندلس سیریز کی ایپیسوڈ 16۔ آپ جان چکے ہیں کہ کیسے طارق بن زیاد اور زید کی ملاقات ہوئی، دونوں لشکر آپس میں ملے، اور آپ یہ بھی جان چکے ہیں کہ موسیٰ بن نصیر نے جو قاصد بھیجا تھا اس قاصد نے کیا پیغام دیا۔ آپ یہ بھی جان چکے ہیں کہ پھر طارق اور زید دونوں مل کر اندلس کے دارالسلطنت طلیطلہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ جب لشکر طلیطلہ کے پاس پہنچا تو وہاں پر طلیطلہ میں داخل ہونے کا پل کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا، اور پل کے اوپر دونوں طرف فوجی چھاونیاں تھیں۔ ناظرین، جب 2000 مجاہدین اسلام اللہ اکبر کے نعرے لگاتے پل کی طرف بڑھے، قلعہ کی فصیل والوں نے انہیں بڑھتے ہوئے دیکھ کر اس قدر شور مچایا کہ تمام قلعہ گونج اٹھا، اور لوگ شہر میں سے جنگ کا تماشا دیکھنے کے لیے قلعہ کی فصیلوں پر چڑھ آئے۔ ادھر چوکیوں والے فوجی بالکل مسلح اور تیار ہو کر موقع کا انتظار کرنے لگے۔ مسلمان نہایت اطمینان اور استقلال سے ڈھالوں کا قلعہ بنائے آگے بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے تمام اونچی چٹانیں طے کر کے نیچے والی چٹانوں پر چڑھنا شروع کر دیا، مگر جوں ہی وہ چوکی والوں کی ضد میں آئے، فوراً ہی چوکی والے فوجیوں نے ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ تیر اس قدر کثرت سے آنے لگے کہ ایک دفعہ تو آفتاب تیروں کے پیچھے چھپ گیا، اور بہت سے مسلمان ان تیروں سے زخمی بھی ہوئے، لیکن وہ زخمی ہونے پر بھی نہ جھجکے نہ رکے، بلکہ برابر آگے بڑھتے رہے، اور انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ عیسائیوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ ان تیروں سے وہ زخمی ہو رہے ہیں۔ وہ بڑھتے رہے، نہایت جان بازی اور بڑی جرأت کے ساتھ۔ عیسائی انہیں اس طرح بڑھتے دیکھ کر کمال حیران ہو رہے تھے۔ شروع میں تو عیسائی سمجھے کہ تیر اندازی کر کے مسلمانوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ایک قدم آگے نہ بڑھ سکیں، لیکن مسلمان برابر آگے بڑھتے رہے، اور اس وجہ سے اب یہ عیسائی یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کی تیر خالی جا رہے ہیں اور مسلمانوں پر ان کا اثر نہیں ہو رہا۔ اس سے وہ حیرت زدہ ہو کر ڈر گئے۔ انہوں نے سنا تھا کہ مسلمان عجیب لوگ ہیں، ان پر آگ اثر کرتی ہے، نہ پانی، ہتھیاروں کا تو مطلق بھی اثر ان پر نہیں ہوتا۔ اب وہ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ بھی رہے تھے کہ وہ تیر برسا رہے ہیں، اور مسلمان تیر کھا کھا کر بھی بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے قلعہ کی فصیل والوں کو پکار کر کہا، ان لوگوں پر تیروں کا بھی اثر نہیں ہوتا، یہ آگے ہی بڑھتے چلے آ رہے ہیں، یقیناً ان کا سیلاب ہمیں بہا کر لے جائے گا۔ طلیطلہ کا گورنر فصیل پر موجود تھا۔ اس نے للکار کر کہا، گھبراؤ مت، کوشش کرتے رہو۔ لیکن ان عیسائیوں کے دلوں پر مسلمانوں کا کچھ اس طرح سے رعب چھا گیا تھا کہ اب ان سے تیر اندازی اس شد و مت سے نہیں ہو سکی جیسے کہ شروع میں کی تھی۔ مسلمانوں نے اس بات کو سمجھ لیا اور اپنی رفتار پہلے سے زیادہ تیز کر دی۔ طارق بن زیاد سب سے آگے تھے اور مجاہدین ان کے پیچھے تھے۔ جو لوگ زخمی ہوئے تھے انہوں نے تیروں کو اپنے جسموں سے نکال کر پھینک دیا، اور نہایت جوش و غضب سے آگے بڑھ رہے تھے۔ آخر وہ بڑھتے بڑھتے پھاٹک تک پہنچ گئے اور اسے توڑنے لگے۔ اب چوکی والے عیسائیوں کے شور کا وقت آ گیا تھا۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہے تھے اور قلعہ والوں کو اپنی مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ کچھ مسلمان تو پھاٹک توڑنے لگے، کچھ چٹانوں پر چڑھ کر قلعہ کی فصیلوں پر چڑھنے لگے، لیکن چوکیوں والوں نے انہیں نہ دیکھا، اور موقع کچھ ایسا تھا کہ پھاٹک والوں پر تیر نہ برسا سکتے تھے۔ وہ جھروکوں میں سے جھانک کر شور مچا رہے تھے۔ جبکہ وہ شور کرنے میں مصروف تھے، چند مسلمان فصیل پر پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں پہنچتے ہی تلواریں سونت لیں اور وہ عیسائیوں پر ٹوٹ پڑے۔ عیسائیوں کے ان کے آنے کی اطلاع اس وقت ہوئی جبکہ ان کے بہت سے آدمی مارے جا چکے تھے۔ چونکہ ان مسلمانوں نے پرزور حملے کر کے تمام عیسائیوں کو فصیل کے سامنے سے ہٹا دیا تھا، اس لیے مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ جو شخص بھی اوپر پہنچتا وہ تلوار لے کر عیسائیوں پر ٹوٹ پڑتا اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیتا۔ عیسائی بھی تلواریں کھینچ کر مقابلے میں آ گئے اور نہایت جوش و خروش سے مقابلہ کرنے لگے۔ ان کی ہمت مسلمانوں کی تعداد کو کم دیکھ کر بڑھ گئی اور وہ بڑے ولولے سے لڑنے لگے۔ مسلمان نہایت پھرتی اور بڑی قوت سے لڑ رہے تھے اور دور تک پھیل گئے تھے۔ ان کی تلواریں عیسائیوں کو کھیتی کی طرح کاٹ رہی تھیں۔ قلعہ والوں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو وہ ان کی مدد کے لیے آگے دوڑے اور قلعہ کا پھاٹک کھول کر پل کی طرف جھپٹے۔
ادھر طاہر نے جو زید کے ساتھ ملاقہ وغیرہ کی فتوحات میں شامل تھے، اس وقت ایک چٹان پر بیٹھے مسلمانوں کی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ عیسائیوں کو پھاٹک پر پہنچتے دیکھ لیا۔ وہ جلدی سے لوٹے اور تمام لشکر کو چڑھا لائے۔ چونکہ اب تیر اندازی کا حادثہ باقی نہ رہا تھا، اس لیے اب وہ لشکر چلا۔ وہ سب گھوڑوں پر سوار تھے۔ اس عرصہ میں تقریباً 300 مسلمان برج پر چڑھ چکے تھے اور انہوں نے عیسائیوں کو قتل کر کے انہیں برج کی دوسری طرف دھکیل دیا تھا۔ طارق اور ان کے ہمراہی بھی پھاٹک توڑنے میں مصروف تھے اور آخر انہوں نے پھاٹک توڑ ڈالا۔ جس وقت پھاٹک ٹوٹا، اسی وقت طاہر لشکر لے کر پہنچ گئے۔ سواروں کی بروقت آمد نے مسلمانوں کی ہمتیں مزید بڑھا دیں۔ طارق بن زیاد کا غلام ان کا گھوڑا لے آیا تھا۔ وہ جلدی سے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ انہوں نے پیادوں کو پھاٹک پر ہی روک دیا اور سواروں کو لے کر آگے چل پڑے۔ جو ہی وہ پھاٹک کی دوسری طرف نکلے، انہوں نے تمام پل پر عیسائیوں کو پھیلے ہوئے اور ننگی تلواریں لیے دیکھا۔ یہ قلعہ والے عیسائی تھے جو برج والوں کی مدد کے لیے آئے تھے۔ یہ سب پیدل تھے۔ طارق بن زیاد اور دوسرے مسلمانوں نے گھوڑے ان کی طرف دوڑائے۔ عیسائی ان کی صورتیں دیکھتے ہی چلاتے ہوئے بھاگے، لیکن وہ بھاگ نہ سکے اور مسلمانوں نے انہیں دبوچ لیا اور جہنم واصل کر دیا۔ اس وقت دو محاذوں پر جنگ ہو رہی تھی، ایک برج میں اور دوسری پل پر، اور دونوں جگہوں سے عیسائی قتل ہو کر گر رہے تھے۔ مسلمانوں کے دستے انہیں مارتے گراتے پھاٹک تک جا پہنچے۔ عیسائی کچھ ایسے بدحواس ہوئے کہ انہیں پھاٹک بند کرنے کا بھی ہوش نہ رہا۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کو چاروں طرف سے گھیر کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت عیسائیوں میں کوئی نظام باقی نہ رہا تھا، نہ کوئی ضابطہ۔ وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے مسلمانوں کے ڈر سے قلعہ میں چھپتے پھر رہے تھے۔ مسلمانوں نے قلعہ کے اندر عیسائیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ مسلمان بھی اگرچہ تیروں سے بہت زیادہ زخمی ہوئے، لیکن شہید ایک بھی نہ ہوا۔ عیسائیوں نے اس طرح قتل و غارت دیکھ کر ہتھیاروں کو پھینک کر امان امان چلانا شروع کر دیا۔ طارق بن زیاد نے فوراً جنگ بندی کا حکم دیا اور تھوڑی دیر میں تمام فوجیوں کو گرفتار کر لیا۔ اب پادریوں کی ایک جماعت طارق بن زیاد کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے مصالحت کی گفتگو شروع کی۔ طارق بن زیاد کہنے لگے، جب تک ہم نے قلعہ کو فتح نہیں کیا تھا مصالحت کی بات ہو سکتی تھی، اب جب کہ ہم نے بزور شمشیر قلعہ فتح کیا ہے، اب مصالحت کی بات فضول ہے۔ ایک راہب نے آگے بڑھ کر کہا، اچھا اگر آپ صلح نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، مگر رحم تو کریں۔ طارق نے جوش میں آ کر کہا، تم لوگ وہ قوم ہو جو کسی پر رحم نہیں کرتے۔ ہم مسلمانوں کی صفت ہے رحم کرنا، لہٰذا ہم تم پر رحم کریں گے۔ پادری کہنے لگا، بندہ پروری ہوگی آپ کی اگر آپ ہم پر رحم کر دیں۔ طارق بن زیاد نے کہا، ایسے نہ کہو، یہ نافرمانی ہے، بندہ پرور سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں۔ پادری کہنے لگا، اچھا مہربانی۔ طارق بن زیاد نے کہا، سنو، اس شرط پر صلح کی جا سکتی ہے، اس وقت شہر میں جتنے گھوڑے اور جتنے ہتھیار ہیں سب ہمارے حوالے کر دو، اور جو شخص اس کو جبر سمجھے وہ جہاں جی چاہے چلا جائے، مگر اس حالت میں اسے اپنی تمام مقبوضات سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ جو لوگ یہاں رہنا چاہتے ہیں انہیں اطمینان دلایا جائے گا اور انہیں معمولی جزیہ یعنی ٹیکس دینا پڑے گا۔ پادری کہنے لگا، حضور قانون کون سا لازم ہوگا؟ طارق کہنے لگا، کوئی نیا قانون جاری نہیں کیا جائے گا، وہی رہے گا، بلکہ حکام بھی عیسائی اور یہودی ہی رہیں گے، صرف اعلیٰ عدالت کا حکمران مسلمان ہوگا۔ پادری نے حیرانگی سے کہا، یہودی کیوں جناب، ہمیں یہودیوں سے بچائیں۔ طارق بن زیاد نے کہا، اطمینان رکھو، یہود تمہیں اور تم یہود کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پادری نے کہا، ہمیں آپ کی شرط منظور ہے۔ پادری چلے گئے۔ انہوں نے ہتھیار اور گھوڑے مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ طارق بن زیاد نے جب شاہی محل دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ایک کمرہ انہوں نے اپنے لیے منتخب کیا اور اس میں ٹھہر گئے۔ طارق بن زیاد چونکہ سارا دن کے تھکے ہوئے تھے، لیٹتے ہی سو گئے۔ ناظرین، دوسری طرف اسماعیل اور بلقیس جو کھو گئے تھے اور تدمیر کے لشکر سے بھاگے تھے، وہ گھومتے پھرتے اور دروں گھاٹیوں سے ہوتے ہوئے وہ ایک کھلے میدان میں آ پہنچے۔ بلقیس گھوڑے پر سوار تھی۔ بلقیس اسماعیل سے کہنے لگی، دیکھو سامنے جو قلعہ نظر آ رہا ہے، اس قلعہ کے اوپر عیسائیوں کا علم نہیں بلکہ مسلمانوں کا علم ہے۔
اسماعیل نے غور سے دیکھا اور خوش ہوتے ہوئے کہا تم نے ٹھیک کہا ہے، چلو اب ہم اس قلعہ میں چلتے ہیں، ہمیں کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ بلقیس کہنے لگی کیا مجھے بھی مسلمانوں سے کوئی اندیشہ نہیں ہے؟ اسماعیل کہنے لگا بالکل نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بلقیس کہنے لگی اچھا آئیے، دونوں چل پڑے اور عصر کے وقت قلعہ میں داخل ہو گئے۔ ابھی وہ دروازہ سے بڑے ہی تھے کہ انہیں مغیث رومی مل گئے۔ انہوں نے انہیں دیکھتے ہی سلام کیا اور بے ساختہ دوڑ کر ان سے لپٹ گئے۔ اسماعیل نے سلام کا جواب دیا اور بغل گیر ہوتے ہوئے کہا اللہ کا شکر ہے کہ آپ یہاں ہیں۔ مغیث رومی نے علیحدہ ہوتی ہی کہا کہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ تم آ گئے ہو، کیسے چھوٹے تم ان ناقصوں کی قید سے؟ اسماعیل نے نہایت اختصار سے تمام کیفیت سنا دی۔ مغیث رومی نے کہا خوب، تو اس لڑکی نے تمہاری مدد کی؟ اسماعیل کہنے لگا جی ہاں۔ مغیث رومی کہنے لگے اس نے تمام مسلمانوں پر احسان کیا ہے۔ بلقیس کہنے لگی نہیں، میں نے کوئی احسان نہیں کیا بلکہ اسماعیل نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اتفاق سے امامن بھی وہاں آ گیا جو بلقیس کا باپ تھا۔ اس کو دیکھتے ہی بلقیس گھوڑے سے اتر کر اس کی طرف چلی۔ جو ہی اسے امامن نے دیکھا دوڑتا ہوا آیا، اسے سینے سے لپٹا کر بولا میری بیٹی، خدا کا شکر ہے، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد امامن نے اپنی بیٹی کو سینے سے الگ کیا تو فرتے مسرت سے بلقیس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امامن کہنے لگا میری بیٹی نہ رو، اب تو خوش ہونے کا موقع ہے، تجھے ان ظالموں سے نجات مل گئی۔ امامن نے بلقیس سے پوچھا تجھے کون ان کے چنگل سے چھڑا لایا؟ بلقیس نے اسماعیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ شریف مسلمان۔ امامن نے اسماعیل کے پاس جا کر کہا میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اسماعیل کہنے لگا اس میں احسان کی کیا بات ہے، جو میرا فرض تھا میں نے وہ ادا کیا۔ امامن کہنے لگا میں عمر بھر آپ کا ممنون رہوں گا اور میری بیٹی بھی۔ اب وہ بلقیس کی طرف متوجہ ہو کر بولا آجا میری بیٹی، تیرے بغیر گھر سونا پڑا ہے۔ بلقیس کہنے لگی ابا یہ شریف مسلمان بھی کیا ہمارے گھر جا سکتا ہے؟ امامن کہنے لگا میں اپنے گھر میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ مغیث رومی نے کہا اس وقت تو انہیں میرے ساتھ رہنے دیجئے۔ امامن کہنے لگا بہتر ہے۔ اب بلقیس امامن کے ساتھ اور اسماعیل مغیث رومی کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ ناظرین فاتح اندلس سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔